جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں پر اچانک بے پناہ مظالم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور لوگ شہید ہوئے، اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے ان پر بے شمار مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تیار فرمائی جس کے اندر سیدنا عثمان غنی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شہزادی سیدہ رقیہ جو کہ اہلیہ تھیں سیدنا عثمان غنی کی، آپ اور ساتھ کچھ اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ روانہ کیے گئے پڑوسی ملک حبشہ، اور جب روانہ فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے، وہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ حبشہ کا حکمران کرسچن ہے، نجاشی کرسچن بادشاہ تھا، حبشہ کے رہنے والی عوام کرسچن تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی کوئی ملاقات نہیں تھی، مگر اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو روانہ فرمایا تو روانہ فرماتے ہوئے جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حبشہ چلے جاؤ، ہوا ارض صدق، وہ سچائی کی سرزمین ہے، وہ حق کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق کی سرزمین فرما رہے ہیں جہاں کا بادشاہ کرسچن ہے، جہاں رہنے والے کرسچن ہے۔ یہ وسعت ہے اسلام نے جو مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ ہم خود اب اپنے دل تنگ کر لیں یہ جدا امر ہے، لیکن قرآن نے یہ تنگی ہمیں تعلیم نہیں کی، اسلام نے یہ تنگی تعلیم نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنگی تعلیم نہیں فرمائی۔ فرمایا یعنی اس سرزمین کو سچائی کی سرزمین فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔